علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی میں آپ کے سامنے ایک اچھی بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں، جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام اساتذہ کرام بآسانی بنا کسی غلطی کے یہ پیپر کو فل کر لیں۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو پیپر ہے یہ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ہمارے مدرسہ فیضان بغدادی شاہ میں امتحانات ہونے والے ہیں، یہ اس کا پیپر ہے، پیپر سیمپل ہے۔ دیکھیں اس کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں سالانہ امتحان مدرسہ فیضان بغدادی شاہ، ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پہ جو بھی سبجیکٹ کا پیپر ہو رہا ہے اس کے بالکل اوپر میں سبجیکٹ کا نام لکھیں گے۔ جیسے ہم نے لکھا ہے قاعدہ و قرآن شریف، بریکٹ میں لکھا ہے عربی، یعنی یہ عربی والا پیپر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر نمبر شمار، جس میں بچے کا نام ما ولدیہ، جیسے ہم نے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک مثال کے طور پہ لکھا فیروز علی ابن حیدر علی۔ اب یہ دوسرا کالم ہے نام کتاب۔ نام کتاب کی جگہ پر بچہ جس پارے پر ہیں، جس اماں پارے پر ہیں، قاعدے پر ہے، تو آپ اس کا نام لکھیں گے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے اماں پارہ۔ اگر بچہ قرآن شریف پر ہے، یعنی قرآن شریف میں پہلا پارے سے لے کے 30 پارے کے درمیان جس پارے پر ہے آپ اس پارے کا نام لکھیں گے، اور اس پارے پر کس صفحے پر ہیں بچے کا اس کا نام لکھیں گے۔ دین دوسرا جیسے نام ہے عائشہ فاطمہ بنت ارشاد خان، ہم نے ایک سیمپل ایک مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ بچے کا جیسے اگر نوری قاعدے پہ تو آپ نوری قاعدہ لکھیں، بغدادی قاعدے پر ہیں تو بغدادی قاعدہ لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر وہ جس صفحہ نمبر پر ہیں آپ وہ صفحہ نمبر لکھیں دیں۔ اس کے بعد جو بھی ممتحن ہوں گے، جو امتحان لینے کے لیے آ رہے ہوں گے، وہ ان کے مطابق بچوں سے سوالات کریں گے اور اسی کے مطابق یہاں پر نمبرات اور ان کی کیفیات کو درج کریں گے۔ آپ کو نام لکھنا ہے تو ایک لائن چھوڑ کر لکھنا ہے، دوسرے لائن سے 1 2 3 کر کے بچوں کے نام لکھنا ہے۔ جس مکتب میں جتنے بچے ہیں ان کا نام یہاں تک فل کر لیں گے۔ اگر یہاں پر نام مکمل ہوتا ہے اور آپ کے پاس بچے طلبہ کا اور نام لکھنا ہے تو اس کے پیچھے بھی ہو بہو ایسا ہی ایک کالم بنا ہوا ہے، آپ وہاں اس کے پیچھے بچے کا نام لکھیں گے جیسا ہم نے یہاں بتایا، بالکل ایسے ہی ان کے بارے میں ڈیٹیلز لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات، اگر کسی کے علم میں نہ ہو تو ہمیں دوبارہ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، یہ تو ہو گیا ہمارا عربی کا پیپر۔ اب ایک دوسرا پیپر ہوگا جس کا نام ہوگا دعا، مثلاً دعائیں جو ہمارے پاس پرچے ہیں، تو دعا و نماز۔ تو جیسے ہم نے قرآن شریف قاعدہ و قرآن شریف لکھا ہوا ہے، آپ بالکل اسی طریقے سے وہاں پر لکھیں گے دعا و نماز، دعا و نماز۔ اب نام تو ایسے ہی لکھے رہیں گے، نام کتاب میں کیا آ جائے گا؟ دعا و نماز، دعا و نماز۔ آپ ایک سائڈ میں دعا لکھ لیجئے، دعا کے بعد اوبلک ڈال دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نماز لکھیں گے، دعا و نماز۔ اس کے بعد پھر صفحہ نمبر والی جگہ پر ہے نا، تو بچے کو کتنی دعا یاد ہے وہ ایک طرف لکھیں، ایک بیچ میں سے ایسا ایک پینسل یا پین سے ایسا نشان لگا لیں، ایک باکس بنا لیں، ایک سائڈ لکھے دعا کا، جتنی دعا بچوں کو یاد ہے، اور بازو میں نماز کے تقریباً 8 پوائنٹ ہے، ان 8 پوائنٹس میں سے بچوں کو کتنے پوائنٹس یاد ہے یہ وہ اتنے نمبر لکھ لیں۔ ممتحن اس کے مطابق امتحان لیں گے۔ پھر جیسا ہم نے یہاں پر قاعدہ و قرآن شریف لکھا ہے، بریکٹ میں عربی لکھا ہے، یعنی عربی کا، یا دعا و نماز ہو گیا، ایسے ہی آپ کو بنانا ہے ایک اور پرچہ جس کا نام ہوگا حدیث و نعت، حدیث اور نعت، حدیث اور نعت۔ تو قاعدہ و قرآن شریف کی جگہ حدیث و نعت، حدیث و نعت لکھیں گے، بچے کے بالکل ہو ایسے ہی نام لکھے رہیں گے، ساتھ ہی یہاں پر حدیث و نعت، حدیث و نعت اوبلک دے کر لکھ لیں یا اوپر نیچے لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ باکس بھی بنا سکتے ہیں، ایک باکس میں پہلے نمبر پہ حدیث لکھ لیں، دوسرے نمبر پہ نعت، بالکل وہ ایسے ہی یہاں پر بھی باکس بنا لیں گے۔ جتنی بچے کو حدیث یاد ہے وہ یہاں پر لکھ لیں گے، جتنی نعتیں یاد ہے بچوں کو وہ یہاں پر لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی چوتھا پرچہ ہمارا بنے گا جس پرچے کا نام رہے گا کلمہ و سوال و جواب، کلمات و سوال و جواب، کلمات۔ یہ قاعدہ و ناظرہ کی، قاعدہ و قرآن شریف کی جگہ پر ہمیں ایک پرچہ لکھنا ہے جس کا نام لکھیں گا کلمات و سوال و جواب۔ ٹھیک ہے، اب کلمات و سوال و جواب کے لیے بالکل ایسے ہی بچوں کے نام لکھے رہیں گے، لیکن یہاں جیسے اماں پارہ لکھا ہے نا، اب نام کتاب میں آئے گا کلمات، اوبلک دیجیے گا یا بیچ میں ایک باکس بنا لیں، ایک باکس میں لکھ لیں، یہاں بیچ میں ایک پین سے لکیر کو کھینچ لیں، لائن بنا لیجئے، 2 باکس بن جائیں گے، ایک سائڈ لکھیں گے کلمات، دوسری سائڈ لکھیں گے
ایک طرف لکھیں گے کلمات اور ادھر میں ہم لوگ دعا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے بچے کو کتنے کلمات اور سوال و جواب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک طرف کلمات، دوسری طرف سوال و جواب، یہاں پر بھی ایسے ہی باکس بنا لیں گے، جتنے کلمات بچوں کو یاد ہے اتنے کلمات، سوال و جواب جتنے بچوں کو یاد ہے اتنے سوال و جواب۔ پھر ممتحن انہی نمبرات کے مطابق ان سے بچوں سے سوال و جواب کریں گے اور اسی کے مطابق ان کو نمبرات و کیفیات کو درج کریں گے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آتی ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر کسی کے تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس